محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 6 میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ اس سبق سے پہلے ہم نے تختی نمبر 5 پڑھا، جس کے اندر آپ نے حروف لین، واو اور حروف لین یا کس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں آپ نے سیکھا۔ اب آئیے تختی نمبر 6 شروع کرتے ہیں۔ اس کے اندر مشق ہوگا حرکات و حروف مدہ اور حروف لین کا، یعنی ایک ہی سبق کے اندر مشق کروایا جائے گا آپ کو کہ حرکات کس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں اور ان کی ادائیگی کس طریقے سے ہوتی ہے، اور حروف مدہ کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، اور حروف لین کو۔ ایک ہی سبق کے اندر حرکات، حروف مدہ اور حروف لین کی بحث ہوگی۔ اس سے پہلے سبق کا آغاز کریں، آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ لوگ میرے چینل میں نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ ویڈیو پہنچے، اور پھر آپ لوگ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اوروں تک پہنچے اور ان کے اندر قرآن سیکھنے، عربک سیکھنے، قرآن کی تلاوت کرنے کے تئیں دل میں امنگ پیدا ہو اور خواہش پیدا ہو۔ جزاکم اللہ خیرن۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور بار بار میں آپ لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ ایسی کتاب ہے نورانی قاعدہ کہ جو بھی شروع سے لے کر آخر تک اس کتاب کو اچھے طریقے سے سمجھ کر پڑھ لے گا، انشاءاللہ وہ فوری طور پر اس کتاب کو ختم کرتے ہی فوری طور پر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے گا، اور عربی کا عبارت جہاں کہیں بھی لکھے ہوں گے وہ بآسانی پڑھ سکے گا۔ تو آئیے تختی نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں۔ دھیان دیجئے کہ میں کس طریقے سے زبر کو پڑھ رہا ہوں، کتنا کھینچ رہا ہوں، اور پہلی بات زبر کو تو کھینچا ہی نہیں جائے گا، جلدی سے پڑھ کر کے نکلا جائے گا۔ اور حروف مدہ 3 ہیں، وا، الف اور یا، ان کو کھینچا جائے گا، اور حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، ان کو معروف طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب آئیے ان کو عملی طور پہ آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ اگر حروف مدہ کس کو کہتے ہیں، حروف لین کس کو کہتے ہیں، آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ حروف مدہ کہتے ہیں ان حروف کو جن کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، جیسے واو، الف اور یا، جس کا مجموعہ ہے وائے، اور حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، ان کو لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی، نرمی کے ساتھ، اور مدہ کو کہتے ہیں کھینچنا، تھوڑا سا کھینچنے کو مدہ کہتے ہیں عربک میں، اور لین کو نرمی، نرمی کے ساتھ ان 2 حرفوں کو پڑھا جاتا ہے، واو اور یا کو۔ اب آئیے جب پڑھیں گے پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ بآسانی آپ سمجھ جائیں گے پریکٹیکلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے با پہ زبر ہے، یہ حرکت ہے، یعنی اس حرکت کو عربک میں فتحہ کہتے ہیں اور اردو میں زبر کہتے ہیں۔ تو اس کو کھینچا نہیں جائے گا، جلدی سے اس کو پڑھ کر کے نکل جایا جاتا ہے، جیسے با زبر با، با کھڑا زبر با، یہ الف کے برابر ہے۔ کھڑا زبر یہ شارٹ کٹ میں اصل میں با الف زبر با ہے، جیسے یہاں پہ لکھا ہے، لیکن شارٹ کٹ میں اس کو کھڑا کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے، چھوٹے سے الف کی شکل میں۔ یہ بھی حروف مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچا جاتا ہے تقریباً 2 سیکنڈ تک، جیسے با کھڑا زبر با، پھر با الف زبر با، یہ بھی حروف مدہ ہے الف، اس کو بھی کھینچ کر کے تھوڑا سا پڑھا جاتا ہے۔ کتنا کھینچا جاتا ہے؟ 2 سیکنڈ تک۔ با الف زبر با، با زیر بی، اس کو کھینچا نہیں جائے گا، یہ حرکات میں سے ہے۔ با زیر بی، با زیر بی، با زیر بی۔ پھر یہاں پہ کھڑا ہے، کھڑی زیر ہے، اس کو بھی ہوئی حروف مدہ میں سے، یعنی کھینچا جائے گا اس کو 2 سیکنڈ کے برابر تقریباً۔ با کھڑی زیر بی، ٹھیک، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ پھر یہاں پہ یا مدہ ہے، اس کو بھی کھینچا جائے گا، با یا زیر بی، یہاں پہ یا مدہ ہے، زیر ہے، اس لیے زیر ہے
تو با یا زیر بی, اور یہی یا لین بھی ہو جائے گا لیکن وہاں پہ فتحہ ہوگا, زبر ہوگا. با یا زبر بئی, تو وہاں پر اگر زبر ہو فتحہ ہو یا سے پہلے تو سمجھ لیں وہ یا لین کا ہے. لیکن ابھی زیادہ میں سمجھانے کی کوشش نہیں کروں گا, ابھی اگر آپ بگنرز ہیں تو زیادہ ایبزرو نہیں کر پائیں گے, تو زیادہ بحث میں نہ جاتے ہوئے ابھی آسانی سے جس چیز کا مشق کرایا جائے اسی پہ دھیان مبذول رکھیں تو بہتر ہوگا. با یا زیر بی, با یا زیر بی. اب دیکھیے حروف لین ابھی بھی بتایا, یہاں پر فتح ہے نا, زبر ہے با یا سے پہلے تو حروف لین آ گیا. با یا زبر بئی, یہاں پر کھینچا نہیں جائے گا, اس کو نرمی کے ساتھ, لین کہتے ہیں نرمی, تو اس کو نرمی کے ساتھ سافٹلی اس کو پڑھ دیں گے اسموتھلی. با یا زبر بئی, کیسے؟ با یا زبر بئی, یعنی اس کو کھینچیں گے نہیں بلکہ آسانی کے ساتھ بئی پڑھ دیں گے. با یا زبر بئی, دیکھو یا کی بھی آواز آ جا رہی ہے اس میں, با یا زبر بئی. ٹھیک, اب اتنے ہی میں مدہ بھی آ گیا آپ کا, اور حرکت بھی آ گیا, اور لین بھی, حروف لین بھی آ گیا. ٹھیک ہے, اب ادھر دیکھیں, با پیش بو, پیش کو بھی یعنی عربک میں ضمہ کہتے ہیں اس کو, زیادہ نہیں کھینچیں گے. با پیش بو, جلدی سے پڑھ کے نکلیں گے اس کو. اور با الٹا پیش بو, یہ الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کے ہوتا ہے, یعنی جتنا واو مدہ کھینچا جائے گا اس کو بھی اتنا ہی کھینچا جائے گا 2 سیکنڈ تک. با الٹا پیش بو. ٹھیک, با الٹا پیش بو پڑھ کے نہیں نکلیں گے, اس کو تھوڑا سا کھینچا جائے گا. جیسے ہندی میں ہوتا ہے چھوٹا اوک منترا بڑا اوک منترا, چھوٹا اوک منترا او بڑا اوک منترا او. اسی طریقے سے انگلش میں یو خالی, یو کو تو زیادہ نہیں کھینچیں گے, جیسے بی پلس یو کیا ہوگا بو, اور بی پلس ڈبل او کتنا ہو جائے گا بو, تھوڑا سا کھینچا جائے گا. سیم وہی ہے, با پیش بو اور با الٹا پیش بو. اب ادھر دیکھیں, با وا پیش بو, یہ حروف کیا ہے, حروف لین ہے یا مدہ, آپ بتائیں. با الٹا با وا پیش بو, یہ حروف مدہ ہے, کھینچا جا رہا ہے نا, یہاں پہ کھینچنا پڑے گا. با وا پیش بو, اور یہ با وا زبر بو, اس کو پڑھا گیا نرمی کے ساتھ وا کو, تو یہ سمجھ لیں حروف لین میں سے ہے. انشاءاللہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پڑھیں گے نا آٹومیٹک. عربک ایسی لنگویج ہے, ایسی زبان ہے, یا قرآن اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ آپ اگر یہ قواعد بھول بھی جائیں گے نا کہ کون لین ہے کون مدہ ہے, پھر بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جب آپ پڑھنا شروع کر دیں گے آٹومیٹک آپ کی زبان سے وہ حروف لین ہی نکلے گا اور حروف مدہ ہی نکلے گا, یعنی جہاں کھینچنا چاہیے وہاں آٹومیٹک زبان آپ کی کھینچ جائے گی, اور جہاں نہیں کھینچنا چاہیے لین ہوگا وہاں پہ آپ سمجھ جائیں گے آسانی کے ساتھ. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بس پریکٹس کریں, مشق کریں. ٹھیک, جیم وا پیش جو, جیم وا زبر جو, جیم یا زیر جی, جیم کھڑی زیر جی, جیم یا زبر جئی, خا زبر خا, لام زبر لا, قاف زبر کا, خالاقا, خالاقا, خا زبر خا, لام زبر لا, قاف زبر کا, خالاقا. دیکھیں اس پہ تینوں پہ حرکت ہے, زبر فتح ہے, تو اس کو جلدی سے پڑھ دیں گے. خالاقا, اس کو کہیں کھینچنا نہیں ہے. خالاقا, 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 خالاقا. اور مخرج وغیرہ کی بحث بعد میں آئے گی, اور ایسے سیکھ سکتے ہیں آپ مخارج. اور یاد رکھیں مخرج بہت زیادہ نہ نکالیں. کبھی بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں خالاقا خالاقا, تو اتنا ظاہر نہیں کیا جاتا مخرج, بس اتنا نکالیں کہ باقی حروف جن کے مخارج ہیں وہ پتہ چل جائے, ظاہر ہو جائے کہ خا لا قا, خا لا قا, ایسے کہ قاف نکل رہا ہے, چھوٹا کاف نہ نکلے, جیسے کاف قاف خا. ایک ہوتا ہے کاف ہا مل کر کے اردو میں کھا ہوتا ہے, اس کو خا نہیں کہیں گے, لیکن اگر خا رہے جس کو ہم خے کہتے ہیں اردو میں, تو اس کو تھوڑا حلق سے نکالے گا اندر سے خا. تو مخارج پر بھی دھیان دیں, جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگ مخارج پر بھی دھیان دیں. خا, میں خا پڑھا اس کو, لا
قاف نکالا یعنی حلق سے نکلتا ہے. الف زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، واو زبر وا، قاف زبر قا، با زبر با، وقبا، اذا وقبا. دیکھیے الف زیر ای، ذال الف زبر ذا، یہ الف مد ہے تھوڑا سا کھینچا جائے گا. اذا، واو زبر وا، قاف زبر قا، با زبر با، وقبا، واو زبر وا، الف زیر ای، ذال الف زبر ذا، و اذا، قاف پیش قو، را زیر ری، یا حمزہ زبر یا، اذا قرئ. یہاں پر یا کی آواز سے زیادہ ظاہر حمزہ کی آواز کریں گے. قرئ، اذا قرئ. ٹھیک. واو زبر وا، کاف زبر کا، وا الف زبر وا، عین زیر عی، با زبر با، وکواعبا، وکواعبا. دیکھیے الف داخل ہے تو تھوڑا سا کھینچا جائے گا، یہ الف مدہ ہے تو تھوڑا سا کھینچا جائے گا، نہیں 2 سیکنڈ تک. وکواعبا، اور عین پہ زیر ہے، اس کو جلدی سے پڑھ کے نکلا جائے گا، اور با کو بھی جلدی سے پڑھ کے نکلا جائے گا. وکواعبا. فا یا زیر فی، یہ یا مدہ کا ہے تو تھوڑا سا کھینچا جائے گا. فا یا زیر فی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب فا پر زبر ہو نا پھر یا ساکن ہو تو سمجھ لیجیے وہ یا لین کا ہے، یعنی جلدی سے اس کو پڑھا جائے گا سافٹلی، جلدی سے. فی، فا یا زیر، فا یا زبر فی. اور اگر زیر ہے نا پہلے والے حرف متحرک پر اور یا ساکن ہے تو سمجھ جائے وہ یا مدہ کا ہے، اس کو کھینچا جائے گا. فا یا زیر فی. جیم یا زیر جی سے، جیم یا زیر جی، دال زیر دی، ہا علی زبر ہا، فی جی دیہا، فی جی دیہا. دال کو جلدی سے پڑھ کے نکلے، ہا علی زبر ہا تھوڑا سا کھینچیں گے، الف مدہ ہے لاسٹ میں. فی جی دیہا. یا زبر یا، قاف وا پیش قو، لام پیش لو، یقولو، یقولو، یقولو. دیکھیے وا مدہ کا ہے تھوڑا سا کھینچیں گے. فا زبر فا، عین زبر آ، قاف زبر قا، را وا پیش رو، ہا الف زبر ہا، فعقروہا، فعقروہا. اور یاد رکھیں تلفظ اور مخارج کا بھی ذرا دھیان دیں، جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. پھر کسی سبق کے اندر جب آپ تقریباً 90% ایسے سن کر کے مخارج کی ادائیگی کر لے جائیں گے، اس کی حروف کی تلفظ کر لے جائیں گے، تو ایک سبق کے اندر اسپیشلی باقاعدہ ڈیمو کے ساتھ، تصویر کے ساتھ کہ کون سے حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ادا ہوتے ہیں، زبان، داڑھ، دانتوں اور گلے کا کیا رول ہوتا ہے ان کی ادائیگی میں، وہ ساری چیزیں بتائیں گے. لیکن ابھی سن کر کے کم سے کم آپ 90% حروف کی ادائیگی کر سکتے ہیں. ٹھیک. فا زبر فا، عین زبر آ، قاف زبر قا، را وا پیش رو، ہا الف زبر ہا، فعقروہا، فعقروہا. دیکھیے واو یہ مدہ کا ہے تھوڑا سا کھینچیں گے، اور ہا کے بعد جو الف ہے وہ مدہ کا ہے 2 سیکنڈ تک کھینچیں گے. اور باقی فا پہ زبر ہے، عین پہ زبر ہے، قاف پہ زبر ہے، اس کو جلدی سے پڑھ کے نکلیں گے. فعقروہا. ٹھیک. لام الف زبر لا، یا زبر یا، میم وا پیش مو، تا پیش تو، لا یموتو، لا یموتو. فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا. میم زبر ما، الف کھڑا زبر آ، را زیر ری، با پیش بو، معاربو، معاربو. یہ وا زبر یو، واو لین کا یہاں پہ. ٹھیک ہے. یو فتحہ داخل ہے، اس سے پہلے جو حرف متحرک ہے یا اس میں فتحہ ہے یعنی زبر ہے تو اس کو پڑھیں گے. سمجھ جائیے کہ واو لین کا ہے، جلدی سے پڑھ کے نکلیں گے، یہاں پر کھینچیں گے نہیں. یا وا زبر یو، میم زبر ما، یوما. یا زبر یا، را وا زبر رو، نون زبر نا، ہا الف زبر ہا، یہ رو نہا. واو کیا ہے آپ بتائیں ذرا، یہ حروف مدہ ہے یا حرف لین ہے؟ یہ حروف مدہ میں سے ہے یا پھر حرف لین ہے؟ آپ بتائیں. ہاں یہ حرف لین ہے. واو یہاں پر لین کا قاعدہ لاگو ہوگا. یرونہا،
یا زبر یا، را با زبر رو، نون زبر نا، ہا الف زبر ہا، یا رو نہا. اسی طریقے سے وا زبر وا، صاد الف زبر صا، ہا زیر حی، با زبر با، تا زیر تی، ہا کھڑی زیر ہی. وصاحبته وصاحبته وصاحبته. ٹھیک. کھینچنے والے حروف کون ہے؟ یہ الف مدہ کا ہے اور یہاں الف مدہ داخل ہے، کھڑی زیر ہے. کھڑی زیر کو بھی کھینچتے ہیں. وصاحبته، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالک ذالک. 2 سیکنڈ تک کھینچیں اس کو اور لام زیر لی اور کاف زبر کا کو جلدی سے پڑھیں. ذالک. فا زبر فا، قاف علی زبر قا، لام زبر لا، کیا ہو گیا؟ فقال فقال فقال. ہا کھڑا زبر ہا، فا زیر فی، ضا یا زیر ضی، نون زبر نا، حافظین 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 حافظین. واو زبر وا، الف وا پیش او، تا زیر تی، یا زبر یا، و اوتیا و اوتیا و اوتیا و اوتیا و اوتیا. کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، با زبر با، ہا الٹا پیش ہو، کتابہ کتابہ. کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیفا، فا زبر فا، عین زبر ع، لام زبر لا، فعلا. واو زبر وا، لام زیر لی، یا زبر یا، ولیا، دال یا زیر دی، نون زیر نی، دینی. الف وا زبر او، ہا یا کھڑا زبر ہا، اوحا اوحا. لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، لہا. با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما. یا وا پیش یو، یا وا پیش یو، عین وا پیش عو، نون زبر نا، یوعونا 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 یوعونا. وا زبر وا، طا وا پیش تو، را زیر ری، وطوری 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 وطوری. سین یا زیر سی، نون یا زیر نی، نون زبر نا، سینینا سینینا سینینا. ٹھیک. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں توفیق دے کہ جلد از جلد نورانی قاعدہ قرآن کو پڑھنے کی نیت سے ہم ختم کر سکیں. بار الہ سننے والوں کے لیے اور پڑھنے والوں کے لیے، شیئر کرنے والوں کے لیے اور دوسروں تک یہ ویڈیوز پہ پہنچانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین ثم آمین. اللہم تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں سبق نمبر 7 کے اندر، یعنی تختی نمبر 7 کے اندر. یہاں پر بحث ہوگی تنوین کس طریقے سے پڑھتے ہیں اور ان کا کیا عمل ہوتا ہے، ان کی آواز کیسے نکالی جاتی ہے. ویڈیوز بہت لمبے ہو جائیں گے ورنہ 2 سبق ایک ہی سبق کے اندر ملا دیا جاتا. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.